الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیز نوجوانوں، انسانی زندگی میں جوانی کا دور فیصلہ کن دور ہوتا ہے۔ جوانی میں جو فیصلہ کیا جاتا ہے، زندگی پھر ہمیشہ کے لیے اسی سے وابستہ ہو جاتی ہے، اور معاشرے میں اچھائی برائی دونوں پنپتے ہیں۔ لیکن جس قوم میں نوجوان اچھائی پر جڑ جاتے ہیں تو معاشرے کو صحیح رخ مل جاتا ہے۔ اور ہمارے لیے نوجوانوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے داغ جوانی میں بڑا سبق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کے پہلے مرحلے سے خود کفیل بن کر تجارت شروع کی، اور اپنی تجارتی علم اور سچائی امانت داری کی وجہ سے ہر میدان تجارت میں کامیاب ہوتے گئے، حتیٰ کہ لوگوں کا ایسا اعتماد حاصل کیا کہ لوگ اپنا مال بے فکر تجارت کے لیے یا امانت کے طور پر آپ کے پاس رکھتے تھے، اور اسی امانت و سچائی کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح ہوا، اور آپ کی ان صفات کا اتنا مظاہرہ ہوا کہ مکے کے ہر گھر میں آپ کے امین اور صادق ہونے کا چرچا تھا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے میں لڑائی ہونے والی تھی کہ ایک فیصلہ کیا گیا، کل سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں جو شخص داخل ہوگا وہ فیصل ہوگا۔ صبح صبح ہر ایک انتظار میں تھا کہ سب سے پہلے کون داخل ہوگا۔ پھر جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا تھا کہ یہ امین اور صادق ہیں، ہم ان کے فیصلے سے راضی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے پکے تھے۔ ایک دوست نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مخصوص جگہ ملنے کا وعدہ کیا اور وہ بھول گیا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ 3 دن تک اس کا انتظار کرتے رہے۔ پھر جب وہ 3 دن بعد آیا تو اسے معاف بھی کر دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ صفات تھے جن سے مکے کا ہر فرد واقف تھا۔ اسی طرح حلف الفضول کا جو معاہدہ پیش آیا، مکے کے خیرخواہ رؤساء جمع ہو کر مظلوم کی حمایت اور حقدار کو حق دلانے کا جو وعدہ کیا تھا، اس میں بھی آپ شریک تھے۔ ہجرت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے تھے، میں عبداللہ بن جدعان کے گھر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے بدلے سرخ اونٹ بھی آتا ہوں تو پسند نہیں، اور اگر اسلام کے بعد بھی میں اس کے لیے بلایا جاتا تو ضرور شریک ہوتا۔ الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کم عمری کے باوجود رؤساء مکہ کے ساتھ اس معاہدے میں شریک ہونا معاشرے میں آپ کے عزت و وقار کا پتہ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کی برائیوں سے الگ رہتے اور اچھے کاموں میں آگے بڑھتے، اور اپنے اخلاق سے ان کی اچھائی کی طرف رہنمائی کرتے۔ پہلی وحی کے بعد گھبرا کر جب آپ گھر تشریف لائے تو جن باتوں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دی تھی، ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ معاشرے کے کن کن بھلائیوں میں اپنے آپ کو لگائے رکھتے تھے۔ فرماتی ہیں، آپ صلہ رحمی کرنے والے، دوسروں کا بوجھ ہلکا کرنے والے، محتاجوں کے کام آنے والے، مہمان نوازی کرنے والے، لوگوں کی مصیبتوں میں مدد کرنے والے، اللہ آپ کو ہرگز ذلیل نہ کریں گے۔ اور ان دنوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خلوت پسندی کا زیادہ میلان تھا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے دور غار حرا میں اپنے اکثر اوقات تسبیح و عبادت میں گزارا کرتے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام پہلی وحی لے کر غار حرا میں حاضر ہوئے، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز ہوئے۔ میرے نوجوانوں، آج سیرت النبی کے اس تذکرے سے ہمارے لیے پیغام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح ہم اپنی زندگی بنائیں اور معاشرے میں کس طرح بہترین رول ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں معاشرے کا مثالی نوجوان بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔